السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم حاضر ہیں ایک طویل وقفے کے بعد آپ کے پسندیدہ پروگرام ہم اور ہمارا معاشرہ میں، جہاں ایک بار پھر ہم آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی حساس موضوع یعنی مسلک پرستی کے موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ مسلک یا فرقہ پرستی مسلمانوں کے درمیان انتشار اور تفرقے کی سب سے بڑی وجہ بنی ہوئی ہے۔ موجودہ دور میں ملت اسلامیہ کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ ہے مسلک پرستی یا فرقہ پرستی، مگر یہ ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ جسے کوئی بھی اہل مسلک عملی طور پر قبول کرنے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ جب سے ہم نے دین پر مسلک کو ترجیح دینا شروع کیا ہے، تب سے حدیث پاک کے مطابق ہماری حیثیت سمندر میں جھاگ کی طرح ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، میری آپ سے گزارش ہے کہ آج میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں اس پر کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ہماری پوری بات دھیان سے سنیں، پوری ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہی کوئی رائے قائم کریں۔ ناظرین، آج فرقہ پرستی اور مسلک بندی نے ہم مسلمانوں کو پوری دنیا میں ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہر فرقہ اور ہر مسلک اپنے علاوہ کسی دوسرے مسلک کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلک تو بہت دور کی بات ہے، اپنے خیالات اور نظریات کے علاوہ کسی دوسرے کے خیال اور نظریے سے اتفاق ہی نہیں کرتے ہیں۔ مسلکوں کے اس شدید اختلاف سے ایک عام مسلمان روزانہ دوچار ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دین اسلام کو مکمل نظریہ اور مکمل نظام حیات کہنے والے ہمارے علماء کرام ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں کہیں کوئی اختلاف نہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ احکام و نظریات میں اتنی کامل ہم آہنگی دنیا کے کسی بھی مذہب اور نظریے میں نہیں ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ مگر یہی اسلام جب مسلکوں اور فرقوں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے تو اتنا پیچیدہ کیوں ہو جاتا ہے کہ ایک عام مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں۔ ناظرین، دشمنان اسلام ہر تھوڑے دن کے بعد کسی نہ کسی اسلامی تشخص پر حملہ آور ہو کر ہمیں الجھاتا رہتا ہے۔ ہم ابھی ایک مسئلے سے نمٹ بھی نہیں پاتے کہ وہ اپنے پٹارے سے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں کہ چھری ہمارے حلق تک آ گئی ہے، شکنجہ کستا جا رہا ہے، گھیرا لگاتار تنگ ہو رہا ہے۔ ہم تاریخ کی کتابوں میں بار بار پڑھتے ہیں اور بڑے شوق سے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ جب پورا اسپین جل رہا تھا، خطبہ کی تاریخ بسک کی جا رہی تھی، اس وقت وہاں کے مسلمان مناظرے اور آپسی بحث و مباحثوں میں اپنا سر کھپا رہے تھے۔ اگر یہ سچ ہے تو اب آنے والا مورخ یہ بھی لکھے گا کہ جب ہماری مسجدوں کو شہید کیا جا رہا تھا، جب 3 طلاق کے مسئلے پر 3 طلاق کے نام پر شریعت اسلامیہ میں مداخلت کی جا رہی تھی، جب گوکشی کے نام پر اخلاق اور پہلو خان کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا تھا، اور جب اسلامی ماں اور بہنوں کو بے نقاب کر دینے کی کوششیں کی جا رہی تھی، اس وقت ایک ہی خدا، ایک ہی نبی پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے مسلمان مسلکی خانوں میں بٹ کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اخلاق سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم وہابی ہو یا دیوبندی، تبریز انصاری سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ تم بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، پہلو خان سے بھی یہ نہیں پوچھا گیا کہ تمہارا تعلق جماعت اسلامی سے ہے یا بریلوی سے ہے۔ ان سے یہ سوال نہیں کیا گیا۔ انہیں مارنے والوں نے مارنے سے پہلے اس کا مسلک نہیں پوچھا تھا، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ جنہیں گوبر کھلایا گیا، جن مسلم عورتوں کو سر عام پیٹا گیا، ان سے بھی ان کے مسلک کی تفتیش نہیں کی گئی، ہاں ان کے مسلمان ہونے کی تصدیق ضرور کر لی گئی۔ ایک مسند حدیث پاک ہے، علماء کرام سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد تو ان کی بہت ہی زیادہ ہوگی مگر وہ لوگ بھٹک گئے ہوں گے، یعنی اللہ کی رسی قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہوگا۔ فرقہ پرستی کے حوالے سے سورہ انعام میں بھی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں ان کے کاموں سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا اور بکھر نہ جاؤ۔ ناظرین کرام، میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ موجودہ دور کی زیادہ تر مذہبی شخصیتوں نے اپنے دین و مذہب کی تبلیغ کرنے کے بجائے اپنے مسلک کی تبلیغ پر وہ زیادہ وقت صرف کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو مسلک کو دین کا درجہ دے دیا گیا، گویا کہا گیا کہ لوگوں تمہاری نجات ہمارے مسلک میں ہے۔ اہل حدیث کا دعویٰ ہے کہ لوگوں اگر تم نجات کے طلبگار ہو تو مسلک کے اہل حدیث کی پیروی کرنی ہوگی۔ بریلوی حضرات کا کہنا ہے کہ مسلمانوں اگر تم نجات اخروی کے متمنی ہو تو تمہیں مسلک کے اعلیٰ حضرت کو اختیار کرنا ہوگا۔ تبلیغی جماعت کا کہنا ہے کہ لوگوں اگر تم فرقہ ناجیہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں ہمارا مسلک اختیار کرنا ہوگا۔ حالانکہ نجات اخروی مسلک پر موقوف نہیں ہے، دین پر ہے۔ مسلک ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر نجات موقوف ہو، نجات صرف دین پر ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے تبلیغ دین کی ہونی چاہیے نہ کہ مسلک کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام مسالک اور نظریات کے ماننے والے آپسی اتحاد کی بات کرتے ہیں، آپسی بھائی چارہ کی بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا مظاہرہ کبھی نظر نہیں آتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ جس کی کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، پیغمبر ایک اور خدا ایک ہے، مگر یہ ملت ایک نہیں ہو پا رہی۔ مسلکی تقسیم در تقسیم سے پوری امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیے تو اسلام مخالف خفیہ ایجنسیوں نے شیعہ سنی اختلاف کا فائدہ اٹھایا اور اہل اسلام کو برباد کر دیا، اور بر صغیر ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے نام پر ہونے والے تقسیم سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ میں اس کے لیے 2 حوالے بالکل اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ عالمی سطح پر غور کیجئے، امریکی خفیہ تنظیم CIA کے سابق آفیسر مائیکل شیور، مائیکل شیور نام ہے ان کا، یہ ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ شیعہ سنی اختلاف کا جاری رہنا ہمارا مقصد اصلی ہے۔ نیوز چینلز کو دیے گئے انٹرویو میں مائیکل شیور نے کہا کہ ہمارا دنیا بھر میں شیعہ سنی اختلاف کا جاری رہنا ہمارے مقصد میں ہے اور ہمارے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب داعش تنظیم نے بغداد پر چڑھائی کی تو یہ ہماری منصوبہ بندی کے بالکل عین مطابق تھا۔ شام اور عراق میں شیعہ سنی جھگڑا ہمارے مقاصد کی تکمیل کی ایک کڑی ہے۔ ان کا یہ انٹرویو ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ اس طرح ہم فوجی آپریشن کے بغیر ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ مائیکل شیور کی اس انٹرویو کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ملکی سطح پر بھی BJP لیڈر سبرامنیم سوامی نے تقریباً 10 سال پہلے کے انٹرویو میں کہا تھا، واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی 14% آبادی کا 7% پہلے سے ہی ہمارے ساتھ ہے، جس میں شیعہ اور سنیوں کی چند جماعتیں شامل ہیں، باقی بچے 7% ان کو بھی ہم تقسیم کر دیں گے۔ سبرامنیم سوامی نے صاف کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے مسلکی، گروہی اور جماعتی عصبیت کا فائدہ اٹھائیں گے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے یہ انٹرویو ہندوستانی چینل آج تک پر دیا تھا، اور یقیناً وہ ایسا کر بھی رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر کوئی مسلکی شدت پسندی سے دور رہتے ہوئے مثبت انداز میں کام کرنے کی کوشش کرے تو ایسے علماء دین مسلکی شدت پسندوں کے نزدیک مشکوک ہو جاتے ہیں۔
اور انہیں صلح کل کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم نے دین اسلام کو فرقوں اور مسلکوں کی شکل میں بیان کیا ہے۔ تقریباً ہر مسلک سے تعلق رکھنے والی مذہبی شخصیتیں قرآن و حدیث سے مناظرے بازی کر کے اپنے فرقے کو جنتی اور دوسرے فرقے کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ ایسے میں ایک سادہ لو مسلمان کے لیے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ ابھی تک تو مسجدوں کے دروازوں پر لکھا ہوتا تھا کہ یہاں فلاں فلاں عقیدے کے لوگوں کا آنا منع ہے، مگر ابھی کچھ دن پہلے ہم نے فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھا تھا جس میں ایک بارات میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے نوجوان کی بارات ہے، اس میں وہابی اور بدعقیدہ افراد نہ آئیں، اگر کوئی آئے گا تو اسے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا جائے گا۔ میرے بھائی، یہ سب کیا ہے؟ غیر مسلم ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے، تفرقہ اور اختلاف میں فرق ہے۔ جہاں سوچنے سمجھنے والے دماغ ہوں گے وہاں اختلاف ہونا لازمی ہے۔ اختلاف نہ ہو تو یہ جمود کی علامت ہے۔ اس لیے مذہب اسلام اختلاف کی نہیں، تفرقے کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام نے اختلافات کو برداشت کرنے کی تعلیم دی ہے اور تفرقہ بازی سے ہر حال میں بچنے کی ہدایت دی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے اور میری گفتگو کا لب لباب صرف اتنا ہے کہ آپ جسے بھی حق سمجھتے ہیں اسی پر عمل کریں، جس مسلک کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اسی کو فالو کریں، مگر خدارا دوسروں کے خلاف محاذ آرائی سے باز رہیں، کیونکہ اب ہمیں ہر حال میں متحد ہونا پڑے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی اینٹ کی طرح ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے سہارے قائم رہتی ہے۔ اس لیے اب مسلکی شدت پسندی سے بچتے ہوئے ہر کلمہ گو مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا ہوگا، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور اب بھی اگر ہم فرقوں اور مسلکوں میں بٹے رہتے ہیں تو ہمارا حال بھی اسپین اور برما کے مسلمانوں جیسا ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گا۔ اگر اسلامی تشخص کے ساتھ ہمیں اپنا وجود باقی رکھنا ہے تو ہمیں آپسی اتحاد کے راستے میں موجود تمام رکاوٹوں کو ہٹانا ہوگا۔ برادران اسلام، آج ملک کا ماحول کیسا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب طوفان یا سونامی کا خطرہ ہوتا ہے تو جنگلی جانور بھی ایک ہی ٹلے پر جمع ہو جاتے ہیں، ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ عام دنوں میں ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر کھا جانے والا جانور خطرات کو دیکھ کر ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں۔ کیا ہم جانوروں سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے؟ ناظرین، ہم تمام مذہبی جماعتوں سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کم از کم اب فرقہ پرستی یا مسلک پرستی سے گریز کریں، مذہبی جلسوں میں اور جمعے کی نماز کے موقع پر مسلکی نظریات سے گریز کرتے ہوئے حالات حاضرہ کو اپنے خطابات کا موضوع بنائیں، اور امت مسلمہ جو موجودہ حالات کے پس منظر میں مایوسی کا شکار ہو چکی ہے انہیں اس سے کیسے باہر نکالیں اس پر توجہ مرکوز کریں۔ اس سے اسلام کا بھی بھلا ہوگا اور اہل اسلام کا بھی بھلا ہوگا۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کا عملی نمونہ بنا دے اور مذہب اسلام کے دشمنوں کے منصوبے کو ناکام بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اب اسی کے ساتھ مجھے محمد جسیم الدین نظامی اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔